يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم له الا الصيام كل عمل ابن آدم يضاعف والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من عجلي. بخاری مسلم کی یہ حدیث جس میں میرے آپ کے حبیب نے روزے کا جو شرعی معنی ہے وہ واضح فرمایا ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں. روزہ کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے رکنے کا نام ہے. اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اور اللہ کی رضا کے حصول میں جلدی کرتے ہوئے اور اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے کھانا پینا اور خواہشات کو ترک کرنے کا نام روزہ ہے. یہاں شہوت سے مراد مجامت اور جماع ہے، بلکہ باقی شہوات اور باقی خواہشات کی چیزیں بھی اس میں آتی ہیں. ابن خزیمہ کی ایک حدیث میں ہے یدع الطعام من اجلی، بندہ چھوڑ دیتا ہے کھانے پینے کو میرے لیے، ویدع الشراب من اجلی، پینے کو میرے لیے، ویدع لذتہ من اجلی، اور اپنی لذت کو میرے لیے چھوڑتا ہے، ویدع زوجتہ من اجلی، اور اپنی بیوی کو بھی میرے لیے چھوڑتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے وقت کے حوالے سے فرمایا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے فجر سے. ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر تم رات تک روزے کو پورا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے فجر کے طلوع ہونے تک کھانے پینے کو مباح قرار دیا ہے. تو اس وقت میں آپ کھا اور پی سکتے ہیں جب تک رات سے لے کر سورج کے فجر کے طلوع ہونے تک. فجر جب طلوع ہو جائے گی تو پھر روزے دار کے لیے کھانا اور پینا ممنوع ہے. کھانے اور پینے سے مراد کہ آپ اپنے منہ کے ذریعے اپنے معدے تک یا اپنے ناک کے ذریعے کوئی چیز اپنے معدے تک نہ لے جائیں. جہاں تک تعلق ہے انجیکشن کا، اور وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ جو درد اور بخار کے لیے ہے اور دوسرا وہ جو طاقت کے لیے ہوتا ہے یا غذائی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے. اہل علم کے ہاں اگرچہ یہ مختلف فی ہے، لیکن بعض اہل علم کا تو خیال ہے کہ مطلقاً جو ہے نا کسی قسم کا انجیکشن بھی نہیں لگوانا چاہیے، اور بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اس میں تفصیل ہے اور اس کی آگے وضاحت کرتے ہیں. بہرحال اگر اس انجیکشن کو افطاری تک مؤخر کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو پھر روزہ چھوڑ دینا بھی مریض کے لیے جائز ہے، اور روزہ بیمار آدمی روزے کو چھوڑ سکتا ہے اور پھر اس کی قضائی دے سکتا ہے. جہاں تک تعلق ہے درد کے انجیکشن کا، یہ ایسے جو پیٹ کی خرابی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور جس سے پیٹ صاف کروایا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح جو بخاخ استعمال کرتے ہیں، دمے کے مریض جو بخاخ استعمال کرتے ہیں، اگر وہ استعمال کرتا ہے اپنے سانس کی تنگی کو دور کرنے کے لیے تو وہ بھی اہل علم کے قول کے مطابق درست ہے اور جائز ہے، چونکہ وہ معدے تک نہیں پہنچتا، وہ صرف ایک غبار سا ہوتا ہے اور ایک گیس ہوتی ہے جو ہوا کی نالی میں جاتی ہے، اس کا کھانے اور پینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح سرما پہننے سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، آنکھ کا قطرہ ڈالنے سے بھی روزے کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا. ہاں، ناک میں قطرہ ڈالنے سے اجتناب کرنا چاہیے، چونکہ یہ معدے میں جاتا ہے یا حلق میں جاتا ہے
اور جو کہ میدے کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے. حضرت لقیط بن صبرہ کی اس حدیث کی وجہ سے وبالغ فی الانسشاق الا ان تکون صائمہ کہ آپ ناک میں پانی کھینچنے میں مبالغہ کیجئے مگر اس حالت میں کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں تو ناک میں دوائی ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت دے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے لیے جنت کو آسان کر دے, ہمیں جہنم سے دور کر دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے.